بارش جس قدر تیزی سے برس رہی تھی اسی تیزی سے اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتے اس کے کومل پاؤں میں نہ جانے کتنے کھاڑ چبھے۔ ہر قدم کے ساتھ درد کی ایک نئی لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی۔ وہ رکتی بھی تو کہاں رکتی۔ موسم اس کے اپنوں سے کہیں زیادہ بے رحم تھا۔ آنکھوں میں بغاوت لیے وہ اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو چھوڑ آئی تھی جو آج اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کے تایا جان سے اس کے حق کی بات کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر وہ تایا جان کا غلام تھا بس۔ وہ دونوں ہی ان کے رحم و کرم پر اس گھر میں تھے۔ وہ ابراج سلمان کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، تبھی اسے چھوڑ آئی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ آ رکی۔ اس کا اپنا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جہاں اس کا بچپن ماں باپ کے سائے تلے گزرا تھا۔ ماں باپ کی ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد وہ تایا فرقان کے گھر آ گئی تھی، جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ چوکھٹ پر سر رکھتے ہی اس کے سب زخم جیسے ادھرتے چلے گئے۔ تایا جان کا گھر کشادہ اور پرتعیش تھا، مگر ماحول سرد اور خاموش۔ وہ محبت اور گرمی جو ابرش اپنے گھر میں محسوس کرتی تھی یہاں مفقود تھی۔ تایا جنہیں وہ بچپن میں صرف تصویروں میں دیکھتی آئی تھی اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ابرش کو ان کی مسکراہٹ میں خلوص کم مجبوری زیادہ محسوس ہوئی۔ تائی نے بھی رسمی سی محبت جتائی، مگر ابرش نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں اپنائیت کی وہ چمک نہیں تھی جو ماں کے بعد کسی اور رشتے میں دیکھنے کی تمنا تھی۔ اسے لگا تایا کا گھر نہیں کوئی سرد کھانا ہے۔ اس کی کزنز بھی اس سے ایسے ہی ملی تھی جیسے اس کی ذات پر احسان کر رہی ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، دروازہ ہلکے سے کھلا۔ ایک دھیمی سی آہٹ کے ساتھ ایک نوجوان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ معاف کرنا، مجھے لگا کمرہ خالی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آنکھیں چکائیں اور جانے لگا۔ آپ کون ہیں؟ ابرش نے پوچھا۔ ابراج، چاچا زاد ہوں تمہارا۔ اپنا مختصر سا تعارف کرواتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ بھی گیا۔ بس اتنی سی ملاقات تھی اس کی ابراج کے ساتھ۔ ابرش اسے نہ جانے کیوں سوچنے لگی تھی۔ سادہ لباس، عام سی چپل، الجھے سے بال، مگر چہرے پر عجیب سی کشش تھی۔ ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ شور میں بھی خاموش رہ سکتا ہو۔ اس کے ورزشی بازو اس کی ٹی شرٹ میں بہت نمایاں تھے۔ بیچارہ، یہ بھی لگتا ہے میری طرح یہاں مس فٹ ہی ہے، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ یہ اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اگلے دن سے ابرش نے کالج جانا شروع کیا۔ وہ ذہین تھی، کسی بھی صورت اپنی تعلیم کو خیر باد نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے ان سب کے بیچ ٹائم خراب کرنے کی بجائے اس نے کالج جانے کی تیاری کر لی تھی۔ تائی جان نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر تایا کی خاموش نگاہوں کے انکار نے انہیں جیسے باز رکھا تھا۔ اس میں اجنبیت سی تھی۔ تائی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور تایا اکثر کام میں مصروف رہتے۔ مومنا اور شازم سے پھر اس کا سارا دن سامنا نہیں ہوا تھا، مگر کھانے کی میز پر سب موجود ہوتے تھے سوائے ابراج کے۔ ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی اٹھی، شازمہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی آ جاؤں گی، تمہارا کالج میری یونی کے راستے میں ہی پڑتا ہے تو میں ڈراپ کر دوں گی، بس میں اپنا بیگ لے کر آئی۔ عجیب روکھے سے انداز میں کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ زندگی کے دن گزرنے لگے تھے۔ وہ زیادہ تر کالج سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں ہی گم رہتی تھی۔ اگر باہر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تو شازمہ کی نظریں اسے نہ جانے کیوں کاٹ دینے والی محسوس ہوتی تھی، اور مومنا تو تھی ہی اس کی عمر کی، اکثر بے تکلفی سے اس سے باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ ایسا کہہ جاتی کہ وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے گھر اور ماں باپ یاد آنے لگتے تھے۔ اسے یہاں آئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ابراج سے بھی اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ وہ اکثر کتابوں میں گم، خاموش اور تنہا سا رہتا۔ وہ کم کم ہی گھر میں نظر آتا تھا۔ زیادہ تر تو تائی اسے باہر کے کاموں میں لگائے رکھتی یا تایا کے ساتھ مصروف ہوتا۔ ابرش کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ سمجھتی تھی کہ جیسے وہ خود اپنے ماں باپ سے محروم ہوئی ہے، ابراج بھی شاید محرومی کے سائے کی لپیٹ میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ کمزور سمجھ رہی ہے وہ دراصل خاموشی سے ایک ایسی دنیا بنا رہا تھا جس کے دروازے سب پر بند تھے۔
ابریش کو معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہی ہے وہی اس کی قسمت کا سب سے حیران کن موڑ بننے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہر چیز جیسے تھم سی گئی تھی۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاندنی کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے کے فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ ابریش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ماں باپ کی یاد آج کچھ زیادہ ہی بے قرار کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے نکلی، چادر اپنے گرد لپیٹی اور دروازہ کھول کر دبے قدموں باہر نکل آئی۔ دالان میں آ کر وہ تھوڑی دیر رکی۔ سرد ہوا نے جیسے اس کے آنسو خشک کر دیے ہوں، لیکن دل کی تپش ویسی کی ویسی تھی۔ وہ چھت کی جانب بڑھنے لگی، مگر موڑ پر ہی کسی سے ٹکرا گئی۔ اوہ! وہ پیچھے ہٹی، دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ ابریش! ابراج کی حیرت زدہ آواز سن کر اس نے نظریں جھکا لی۔ ابراج نے نرمی سے اس کا نازک بازو چھوڑا تھا اور اس سے دور ہوا۔ وہ سفید کرتے میں تھا، بالوں میں ہلکی سی بکھراوٹ اور آنکھوں میں نیند کا خمار لیے چاندنی رات کا دلکش حصہ لگ رہا تھا۔ تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ابریش نے بمشکل نگاہ اٹھائی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابراج نے اسے غور سے دیکھا۔ آنکھوں کی نمی اور چہرے کی پسماردگی چھپی نہ رہ سکی۔ اس کے حسین دمکتے خدوخال چاند کی چاندنی میں دمک رہے تھے۔ ماں باپ یاد آ رہے تھے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ابریش کا ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابراج نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لمس جیسے کسی گرم رات میں بارش کی ٹھنڈی پھوار جیسا تھا۔ ابریش! اس کا نام جیسے وہ دھیرے سے پکار رہا ہو، جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کو نرمی سے سنبھال رہا ہو۔ ابریش نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی، درد اور بے خبری کی حد تک نرم شفقت تھی۔ قربت کے اس لمحے میں وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی سانسیں الجھنے لگی، دھڑکن تیز ہونے لگی اور دل کے آس پاس کوئی اجنبی سی گرمی پھیلنے لگی۔ وہ اس لمس سے خود کو پیچھے نہ کھینچ سکی، بلکہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول کر بس وہی لمس محسوس کرتی رہی جو اس کے اندر کی ٹھنڈک کو پگھلا رہا تھا۔ وہ اس کے بولنے کے انتظار میں تھا، مگر وہ 2 قدم دور ہوئی اور پھر پلٹ کر بھاگ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ابریش کا دل اب بھی پرانے زخموں سے چور تھا، مگر وقت کی رفتار کسی کے لیے نہیں رکتی۔ صبح کا سورج اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آیا تو اسے یاد آیا آج کالج میں پریزنٹیشن تھی۔ اس نے جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آ کر ناشتہ کیا، یا یوں کہیے کہ بس چائے کا کپ تھاما، کیونکہ تائی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی اور تایا ابھی دفتر نہیں نکلے تھے۔ گھر میں لفظوں سے زیادہ سناٹا تھا۔ شازمہ اور مومنہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر گاڑی کے پاس پہنچی تو ڈرائیور نے کہا، اب آج سے ابراج صاحب آپ کو کالج چھوڑنے جایا کریں گے، تایا صاحب کا حکم ہے۔ ابریش نے حیرت سے دیکھا اور پیچھے مڑ کر دروازے میں کھڑے ابراج کو پایا۔ وہ حسب معمول خاموش، کتاب ہاتھ میں تھامے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلو، اس نے بس ایک لفظ کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بے حد سنجیدہ اور لیا دیا سا انداز تھا اس کا۔ رات والی نرمی اور شفقت کا تاثر تک نہیں تھا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ابریش کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور ابراج شاید اپنے خیالات میں گم تھا۔ پھر اچانک ابریش نے پوچھا، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ ابراج نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے کسی اجنبی نے اسے اس کی تنہائی کی کھول سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ دوستویسکی، نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ۔ ابریش کو نام سمجھ نہ آیا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ آپ بہت پڑھتے ہیں نا؟ اس نے تجسس سے دوسرا سوال کیا تھا۔ شاید، ابراج نے آہستہ سے کہا، پڑھنا آسان ہے، جینا مشکل۔ ابریش خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد گاڑی کالج کے دروازے پر رک گئی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو ابراج کی آواز آئی، پریزنٹیشن اچھی دینا ابریش۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام لیا تھا۔ ابریش نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، مگر وہ پھر سے رخ موڑ چکا تھا، اپنے ہی کھول میں بند ہو گیا تھا۔ اسی دن شام کو جب ابریش کچھ نوٹس لینے اوپر گئی تو اتفاقاً ابراج کا کمرہ کھلا دیکھ کر رک گئی۔ کمرہ بالکل اس کی شخصیت کی طرح تھا، سنجیدہ، سادہ اور پر اسرار۔ دیواروں پر تصویریں نہیں تھیں، بس ایک تختی پر چند الفاظ لکھے تھے،
خاموشی کبھی کبھی چیخوں سے زیادہ گونجتی ہے۔ ابرش دیر تک اس تختی کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا کہ ابراج صرف خاموش نہیں ہے، وہ کچھ چھپائے ہوئے ہے، کوئی درد، کوئی راز جو شاید الفاظ کے دائرے سے باہر ہے۔ اپنے ہی دھیان میں وہ جیسے ہی پلٹی، اس کے چٹانی سینے سے ٹکرا گئی۔ یا اللہ! اس نے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، جبکہ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابریش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بدک کر 2 قدم دور ہوئی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ابراج کی نگاہ میں اب قدرے دلچسپی کے رنگ تھے۔ تم ہر وقت مجھ سے ٹکراتی ہی رہتی ہو، نظر تو مجھے تمہاری بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ ابریش نے نظریں جھکا لی، شرمندگی کی لالی اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابراج اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہ بھاگ سکتی تھی، نہ کوئی لفظ لبوں تک لا سکتی تھی۔ ابراج نے آہستگی سے اس کا نام پکارا، جیسے الفاظ کا وزن کم کرنا چاہتا ہو۔ ابریش کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ سر جھکائے پتھریلی زمین کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہی اس کی پناہ ہو۔ تم ہمیشہ خود کو چھپانے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ جو تھی وہ خود کو ظاہر کیوں نہیں کرتی؟ ابراج 1 قدم اور قریب آیا۔ ابریش اس کی بات کی گہرائی نہیں سمجھ پائی تھی، تبھی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ کم از کم میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، کزن تو ہوں۔ گھر میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دل کی بات کی جا سکے۔ میرے خیال میں تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ ابریش کے لب ہلے، مگر آواز گلے میں ہی دم توڑی۔ ابراج نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ نیا ہے، یہ گھر، یہ لوگ، میں بھی، لیکن تم یہاں اکیلی ہو۔ ابریش، تم جب تک اپنی تنہائیوں کی ساتھی خود نہیں بنو گی تو زندگی میں کبھی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کر پاؤ گی۔ ابریش کی پلکوں پر نمی جھلکنے لگی۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے ہمت کر کے کہا، اور ابراج کے دل کو جیسے کسی نرم دستک نے چھو لیا ہو۔ بس اتنا ہی کافی ہے، وہ ہولے سے مسکرایا۔ کوشش کرو، بھاگو مت، نہ ہی قید کرو خود کو۔ ابریش نے سر ہلایا، اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک مدھم سا سکون ابھرا، جیسے دل نے ایک لمحے کو یقین کرنا سیکھ لیا ہو۔ وہ اس کا رہنما بن کر اس کے ساتھ تھا۔ تبھی مومنا جو باہر سے آ رہی تھی، انہیں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ تبھی ابراج کی نظر اس پر پڑی تو لب بھیج لیے۔ ابریش بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو زرد پڑا۔ اس نے بھاگ جانا چاہا، مگر وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر روک گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ ابریش کا ہاتھ چھوڑتا دور ہوا۔ کرنے دو اسے جو کرنا ہے، تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ ابھی کیا سمجھایا تھا میں نے؟ بھاگو گی تو بھاگتی ہی رہو گی پھر۔ اس کا لہجہ کرواہٹ سے بھرپور تھا۔ مومنا انہیں وارننگ دیتی نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر تائی کا منہ پھولا ہوا تھا، جبکہ مومنا اور شازمہ کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی ابریش کا حشر نشر کرتے۔ تبھی تائی نے سرد لہجے میں کہا، ابریش، تم کل دیر سے واپس آئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہوا، مگر جواب بھی تو دینا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر تایا جان کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چپ تھے۔ کالج میں پریزنٹیشن دیر سے ختم ہوئی تھی تائی جی، تو دیر ہو گئی ذرا سی۔ تائی کی سرد نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ تمہیں وقت کی پابندی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہاں ہر بات پر آزادی نہیں چلتی، اور تمہیں آئندہ دیر تک کمرے سے باہر بھی نہ دیکھو۔ ابراج گھر لے ہی ہوتا ہے تو احتیاط کیا کرو۔ ابریش چپ ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر شاید جسمانی طور پر اس کا ہو چکا ہو، مگر جذباتی طور پر اب بھی پرایا تھا۔ اسے یہاں اپنا آپ ایڈجسٹ کرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ تبھی ابراج بھی آ بیٹھا۔ اس کے تاثرات سے لگتا تھا وہ سب سن چکا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ ڈوب مرے۔ ابراج نے آنکھ اٹھا کر ابریش کو دیکھا، شاید پہلی بار ہمدردی کے ساتھ۔ ابریش کو اندازہ نہیں تھا کہ ابراج کی خاموشی اس کے اپنے سوالوں کا آئینہ بننے والی تھی، اور وہ آئینہ سچ کا ایسے عکس دکھانے والا تھا جو ہر شے کی تہ ہلا دے گا۔ اگلی صبح ابریش نے خود کو عجیب سی بے چینی میں گھرے پایا، جیسے کوئی اندیکھے سوال دل میں اٹھ رہے ہیں، اور ان کا جواب اسی شخص کی خاموشی میں چھپا ہو۔ وہ نیچے آئی تو تائی ناشتہ کر رہی تھی، مگر نظریں اب بھی اسی پر پتھریلی تھی۔ ابراج باہر انتظار کر رہا ہے۔
بس اتنا کہہ کر تائی نے اخبار کی طرف دھیان موڑ لیے۔ ابریش نے چپ چاپ چائے کا کپ لیا اور باہر نکل گئی۔ ناشتے کے لیے تو وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ گاڑی میں آج بھی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں آج کچھ بدل چکا تھا۔ کل تم نے پریزنٹیشن کیسی دی؟ ابراج کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھی ہو گئی تھی، پھر سب نے سراہا۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ سے بولی، آپ نے نام لے کر دعا دی تھی، اس لیے شاید۔ ابراج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً چھپ بھی گئی۔ یہ گھر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ ابریش ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جیسے کوئی عجیب سا خواب ہو جس سے جاگنے کو دل کرے مگر آنکھ کھلے تو وہی خواب ہو۔ ابراج نے نظریں سڑک پر جمائے رکھی مگر اس کے چہرے پر کچھ لرز سا گیا۔ شاید ہم دونوں ایک جیسے خواب میں رہتے ہیں، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابراج کے کمرے کے دروازے پر کھڑی گہری کشمکش میں مبتلا تھی، اندر جائے یا نہیں۔ سامنے ہی وہ کرسی پر پشت کیے بیٹھا تھا، کسی کتاب میں جھکا ہوا، جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ اندر آ جاؤ ابریش، وہیں کھڑی رہو گی کیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ یا اللہ، اس شخص کی کتنی آنکھیں ہیں۔ سست قدموں سے وہ اندر چلی گئی۔ ابراج نے کتاب بند کی اور پاس رکھی فائل کتاب کے اوپر رکھ دی۔ ابریش کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ ابراج کے دیکھنے پر اس نے اپنے ہاتھ کی کتاب بے اختیار اس کی جانب بڑھا دی۔ ابراج نے کتاب لے لی۔ اتنی جلدی پڑھ لی؟ ابریش نے منہ بنایا۔ میں نے پڑھنا تو شروع کیا تھا مگر مکمل نہیں کر سکی۔ آپ بہت مشکل کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شکایت تھی۔ ابراج مسکرایا۔ شاید، اس نے مختصر جواب دیا۔ ابریش کی نظریں اس کی ٹیبل پر بھٹکنے لگی جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ تبھی ابراج اٹھ کھڑا ہوا اور وہ غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کوئی بات نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ چند چیزیں میں پہلی بار آزماؤں تو مشکل لگتی ہے، لیکن جب وہی چیزیں بار بار دہرائی جائے تو وہی مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ ابریش نے بمشکل ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی، مگر دل کی بے چینی اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ کچھ چیزیں بار بار دہرائی جائیں تو انسان ان سے تھک بھی جاتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ابراج نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ جاننا چاہتا ہو، مگر زبان بند ہی رکھی تھی۔ مثلاً، اس نے آہستہ سے پوچھا، لیکن لہجہ سخت نہیں تھا۔ ابریش نے نظریں چرا لی۔ مثلاً خاموشی، نظر انداز کیا جانا، ہر بار کسی چیز کو اپنا سمجھ کے آگے بڑھنا اور پھر رک جانا۔ کمرے کی فضا میں ایک پل کو سکوت چھا گیا۔ کھڑکی سے ہلکی ہوا آ رہی تھی جو پردوں کو آہستہ آہستہ جنبش دے رہی تھی، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو۔ ابراج نے تھوڑا قریب ہو کر کہا، اگر خاموشی کچھ کہنے لگے تو تم سنو گی؟ ابریش نے حیرت سے سر اٹھایا جیسے اس جملے کی توقع نہ تھی۔ اگر وہ خاموشی بس ایک انسان کے اندر کی چیخ ہو جو لفظوں میں ڈھل نہیں پاتی تو تم اسے سمجھو گی؟ ابریش نے پلکیں جھکائی اور پھر بہت آہستہ سے کہا، کوشش تو کر سکتی ہوں، اگر کوئی واقعی سمجھنے دے۔ ابراج کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی جسے وہ فوراً ضبط کر گیا۔ تو شاید آج سے ہم ایک نئی کوشش شروع کریں، تم اور میں، خاموشی کے ساتھ کچھ بولنے کی۔ ابریش نے سر ہلایا مگر اندر کوئی ڈر اب بھی باقی تھا، پر شاید وہ پہلی بار کم محسوس ہوا۔ ابراج نے سامنے میز پر رکھی وہی فائل دوبارہ اٹھائی جسے وہ پہلے چھپا رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے بارے میں ہے۔ ابریش چونکی، میرے بارے میں؟ ہاں، تمہارے اسکالرشپ کے ڈاکومنٹس، اور یہ رہی تمہاری فائل۔ ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل عجیب سا دھڑکا۔ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے ابو کی دکان ماشاءاللہ سے بہت اچھی چلتی تھی، ان کا اچھا کاروبار تھا جو کہ اب تایا چند سنبھال رہے ہیں، اور میں یونیورسٹی نہیں بدلنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے مگر ابھی میں اس گھر کے مکینوں کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں نا میں اکیلی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ ابراج نے لب دبا لیے جیسے بہت مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی یہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہی رہنے دو اور کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ رات بہت ہو رہی ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتی پلٹ کر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کتابوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی سخت تیور لیے اندر داخل ہوئی۔
ابریش نے فوراً کتابیں بند کی اور بیڈ پر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، مگر وہ بیٹھنے کے بجائے تیکھے لہجے میں بولی، ابریش، یہ کوئی ہاسٹل یا ہوٹل نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے ماں باپ کا گھر جو بے فکری سے جب جی چاہے گھومتی پھرے۔ ابراج کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اتنی دیر تک وہیں کیوں تھی؟ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ ابریش کا دل ان کے الفاظ کی تلخی سے چھلنی ہو گیا، مگر اس نے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ میں صرف کتاب دینے گئی تھی، دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ابراج کے کمرے کا دروازہ تو کھلا ہی تھا۔ اس میں نہ جانے کیوں وضاحت نہیں تھی۔ اسے لگا بات اس کے کردار پر آ گئی تو اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تائی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے تھاما اور جھٹکے سے پیچھے کیا۔ یہ گھر ہے اور یہاں لڑکے لڑکیوں کے درمیان حدود ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ غیر ہو اور ان کے ماں باپ بھی ان کو سمجھانے کے لیے زندہ نہ ہو۔ تم یہاں میرے گھر میں پڑی ہو، ہمارے آسرے پر۔ یہ لفظ غیر ابریش کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ گھر اسے پناہ لگنے لگا تھا، آج وہی جگہ اسے اجنبی لگنے لگی۔ وہ ایک بار پھر خود کو بے گھر محسوس کرنے لگی۔ اس کا سر جھکا اور پھر مزید جھکتا ہی چلا گیا۔ شاید وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا تو وہ اپنی جگہ سہم کر رہ گئی۔ وہ اس کی ذات کے پرکھچے اڑاتے جا چکی تھی۔ صبح جب وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا تو جیسے ہی وہ برابر آ کر بیٹھی، ایک خوشگوار سی حیرت اس کے چہرے پر اٹھی۔ گاڑی میں کسی مہنگے مردانہ پرفیوم کی دلکش خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے قدرے چونک کر سوالیہ نگاہوں سے ابراج کی طرف دیکھا، جو بدستور گاڑی سٹارٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا چونکنا شاید ابراج نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج کچھ آپ اپسیٹ لگ رہی ہو۔ نیند پوری نہیں کی کیا تم نے؟ وہ اس کی بدلتی کیفیت سے بے خبر تھا اور محض اس کی ظاہری حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات بھر جاگنے اور رونے کی تھکن اس کی آنکھوں میں سرخی اور ہلکی سی سوجن کی صورت میں جھلک رہی تھی۔ ابریش نے سر جھٹکتے ہوئے نظریں چرا لی۔ نہیں، بس کچھ ڈیبیٹس کی تیاری کر رہی تھی۔ کالج میں کمپٹیشن ہے نا، بڑے لیول پر۔ دوسرے شہروں کے اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں، تو میڈم نے میرا نام بھی لکھوا دیا۔ مجبوری میں تیاری کرنی پڑ رہی ہے، بس اسی کی تھکن ہے۔ ابراج نے اس کی بات غور سے سنی۔ اس کی نظریں اب بھی ابریش کے چہرے پر جمی تھی، جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم جھوٹ بولتی ہو تو آواز تھوڑی کانپتی ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن لہجے میں نرمی اور سنجیدگی ایک ساتھ موجود تھی۔ ابریش چونک سی گئی، پلکیں جھپکی جیسے کسی نے اس کی ذات میں گہرائی سے جھانکا ہو۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مگر آواز میں وہی لرزش چھپی ہوئی تھی۔ ابراج نے آہستہ سے سانس لی اور چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ دیکھو، تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو مت بتاؤ، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ابریش کا دل عجیب سی کیفیت میں گھر گیا۔ نہ وہ بات کرنا چاہتی تھی، نہ خاموشی سہ پاتی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، واقعی۔ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابراج نے بات مزید نہ بڑھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ درد وہ ہوتے ہیں جو الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ صرف اتنا ہی بولا، ڈیبیٹ کی تیاری اچھے سے کرنا، بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہوں گے، اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنے اور انعامات کی تقسیم کے لیے۔ اور اس نے قدرے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی معلومات اسے کیسے تھی؟ وہ تو گھر کے کاموں میں اور تایا جان کے ساتھ ہی مصروف رہتا تھا، اور ابریش کو نہیں یاد تھا کہ اس نے ابراج سے ذکر بھی کیا ہو۔ گاڑی میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابراج ہر لمحہ اس کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہا تھا، جسے وہ حل کرنے میں خود اس کی ذات میں الجھتے جا رہی تھی۔ ابریش کو چھوڑنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو شازمہ نے اس کا راستہ روکا۔ اس نے الجھ کر شازمہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شازمہ نے ایک دم اس کی شرٹ کو پکڑ کر اس کے قریب ہوتے گردن کے پاس سونگھا اور پھر حیرت زدہ نظروں سے ابراج کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری شرٹ سے تو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم تو پرفیوم نہیں لگاتے، تو پھر یہ خوشبو؟ ابراج نے چونک کر شازمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور غصے کا امتزاج تھا، جیسے وہ اس سوال کے لیے تیار نہ ہو۔ خوشبو اگر شازمہ کو محسوس ہوئی تھی تو ابریش نے بھی تو محسوس کی ہوگی۔ یہ خیال شدت سے اس کے دماغ میں آیا تھا اور پریشان ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا سخت لہجے میں بولا۔
شازمہ جیسی بد دماغ لڑکی کے ساتھ سر کھپانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وقت تھا۔ شازمہ کی نظریں اس پر جمی تھی، جیسے وہ اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن دل ماننے کو تیار نہ ہو۔ مجھے سچ بتا دو ابراج، نہیں تو بتاؤ یہ خوشبو۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ اسے سختی سے سائڈ پر کرتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا، جبکہ شازمہ کی آنکھوں میں شک اور غصے کی پرچھائیاں صاف چھلک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے جواب دیے بنا جا چکا تھا۔ کالج میں ڈیبیٹس اور دیگر تفریحی پروگرامز کی تیاریاں عروج پر تھی، مگر وہ ان سب سے بیزار بس ایک شخص کے خیال میں گم تھی۔ اس کی شخصیت ایک گہرا راز تھی۔ گھر کے کشیدہ ماحول کے باوجود اس کا ذہن بار بار کل کے واقعے کی طرف بھٹک رہا تھا، جو حیرت اور آنکھوں میں نمی لیے اسے بے چین کر رہا تھا۔ شازمہ اور مومنہ ٹی وی لاؤنج میں اپنے موبائل فونز میں مصروف تھیں، جب شازمہ کو اچانک کوئی ضروری کام یاد آیا۔ ابراج، ابراج، وہ اسے وہیں بیٹھے آوازیں دینے لگی۔ ابراج جو ابھی باہر سے آیا تھا، تائی کو سامان کی ریٹ لسٹ سمجھانے میں مصروف تھا۔ آواز سنی تو تائی کی طرف دیکھا۔ جاؤ اس کی بات سن لو، تائی نے اجازت دی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو شازمہ موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، مجھے سدرا کے گھر جانا ہے، چھوڑ دو، مجھے ضروری کام ہے۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے جیسے حکم صادر کیا ہے۔ ابراج نے ایک نظر اس کے لباس پر ڈالی، چینج کر لو پھر لے جاتا ہوں۔ اس کا انداز سرد اور سپاٹ تھا۔ شازمہ نے چونک کر خود کو دیکھا۔ کھلی شارٹ اور فٹنگ کی ٹی شرٹ پہ وہ خاصی نمایاں لگ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں ریڈی ہوں، بس آ جاؤ۔ وہ باہر جانے کو بڑھی ہی تھی کہ ابراج کی آواز نے اسے روک دیا۔ میں نہیں جا رہا، خود چلی جاؤ۔ شازمہ پلٹی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چند لمحے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور ابراج کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری اتنی جرت، جانتے ہو تم کس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو؟ وہ چیختی رہی اور ابراج نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی امتحان سے گزر رہا ہو۔ ابرش دروازے کے قریب کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، بے یقینی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ تبھی شازمہ نے ابراج کی شرٹ کے کالر سے پکڑ کر گاڑی کی چابی نکالی اور اسے دھکا دیا۔ اوقات مت بھولنا آئندہ۔ ابرش کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکی اور زہر گھولتی آواز میں بولی، ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا تھا جو یتیم خانہ گھر میں کھول دیے۔ ابرش کی روح تک کام گئی۔ مومنہ حسب عادت لاپرواہی سے موبائل میں گم رہی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ابراج تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل گیا۔ ابرش، ابرش، کسی کی پکارنے پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی سب سے اچھی دوست میرب کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے پاس آ بیٹھی۔ ابرش نے خود کو ممکنہ حد تک سنبھالا۔ میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ابرش ہلکی سی مسکرائی۔ ہاں بالکل، مگر اس کے دل میں جو طوفان اٹھ چکا تھا وہ کسی صورت نہیں تھم رہا تھا۔ ابراج رات بھر کہاں تھا اور وہ خوشبو، وہ الجھ رہی تھی۔ میرب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتا دو مجھے ابرش۔ معصومیت اور پریشانی سے پوچھتی وہ ابرش کو بہت پیاری لگی۔ اس نے مسکرا کر میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ جب کوئی بات، کوئی پریشانی ہوئی سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی۔ میرب نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اسے اردو کے لیکچرار سر غضنفر عباس نے اسٹاف روم میں بلایا تھا۔ جیسے ہی اس کا لیکچر ختم ہوا وہ فوراً ان کے پیچھے نکل آئی۔ لڑکیوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتی ہوئی وہ میرب کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ ایک لمحے کو جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ وہ چونک کر پیچھے ہوتی اس کے حصار سے نکلی تھی۔ نظر سامنے کھڑے وجود پر جا ٹھہری۔ سامنے والا قدرے لمبا، کشادہ سینہ، بالوں کو جیل لگائے نفاست سے سیٹ کیے اپنی شفاف رنگت کے ساتھ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کا آدھا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں پر سٹائلش گلاسز تھے، مگر ان سب کے باوجود گہری براؤن آنکھوں کی مقناطیسی کشش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ابرش کا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے برانڈڈ لباس سے اٹھتی دل فریب مہک، اس کی اتنی محویت پر وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا تو وہ سٹ پٹائی۔ سوری، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ آواز اتنی مدھم کہ صرف وہی سن سکتا تھا۔ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ہولے سے سر ہلا کر ایک طرف ہٹ گیا، مگر وہ آنکھیں وہ ابھی بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ ابرش تیزی سے آگے بڑھ گئی،
مگر اس کا دل پیچھے کہیں وہیں ٹھہر گیا تھا۔ اس کی پشت پر پڑتی نگاہوں کی حدت اسے اپنے وجود کے روم روم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات کے دوسرے پہر اپنے روم سے نکلی تھی۔ وہ ابھی لاؤنج کے باہر ہی تھی کہ اس نے چونک کر اپنے قدم روکے۔ سامنے ہی مومنہ نقصک سے تیار کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر شاید وہ کسی کو ٹیکسٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے نظر انداز کر کے جانا چاہا مگر مومنہ کا انداز اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ٹیکسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ جو مومنہ کی بیک سائڈ پر تھی ایک دم پردے کے پیچھے ہوئی۔ تایا ابو کی سخت طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ شازمہ اور مومنہ دونوں کو اب راج کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اتنی رات کو دیر تک تو بالکل بھی نہیں۔ اور اس معاملے میں اس نے تائی امی کو بہت سخت مزاج ہی پایا تھا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ تائی امی صرف اس پر سختی کرتی ہے، مگر وہ مومنہ اور شازمہ کے لیے بھی اس معاملے میں سخت مزاج تھی۔ مومنہ کا لباس ایسا تھا کہ ابریش کو شرم آ گئی۔ چھوٹی سی ٹاپ جو تیز براؤن کلر کی تھی، اس کے ساتھ سکرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں اپنی ہیلز پکڑے، لیئر کٹنگ بالوں کو سلیکوں سے سیٹ کیے، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ مگر رات کے اس پہر اس حلیے میں اس کا جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس ہو لی اور ابراج کے کمرے کے باہر آ رکی۔ ابراج کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے 3-4 مرتبہ دستک دی مگر جواب نہ دارد۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگی تھی۔ مومنہ لان سے ہوتی گھر کی بیک سائڈ پر آئی تھی۔ وہ چونکی، وہاں کوئی تھا جو اسے پا کر چھپ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندھیرے میں نگاہ دوڑائی مگر اس کے موبائل پر ہونے والی میسج ٹون سے اس کی توجہ بھٹکی اور وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ ابریش تیز قدموں سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے گیٹ کراس کرتا دیکھ کر وہ بھاگی تھی، تبھی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، تبھی وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ جانے دو اسے، دوسروں کے لیے خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ ابراج تھا۔ اس کی اسی مخصوص سی خوشبو نے اسے مبہوت کیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ ہٹاتا اس کی آنکھوں کی دلکشی پر من مٹا تھا۔ ابریش کی نظریں جھک گئی، ہر لمحہ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ ابراج نے تھوڑا سا جھک کر دھیرے سے کہا، ڈر گئی تھی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی، جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ ابریش نے بمشکل خود کو سنبھالا، نہیں، بس اچانک سے تم سامنے آ گئے۔ وہ اس سے دور ہوتی فاصلہ بڑھا گئی۔ ابراج ہلکا سا مسکرایا، اچھا ہوا میں آ گیا، ورنہ تم تو مومنہ کے پیچھے بھاگ جاتی۔ اس نے اب کی بار نظریں اٹھا کر ابراج کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراج کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور اس گہرائی کو وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ مومنہ کا رات کے اس پہر گھر سے جانا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمیں تائی امی کو تایا ابو کو بتا دینا چاہیے، کل کو کوئی بات ہو گئی تو۔ اس کی بات پر ابراج ہلکا سا مسکرایا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہر ہفتے کا معمول ہے، مگر شاید تم نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جیسا چل رہا ہے اس گھر میں بس چلنے دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے معاملات میں الجھنے کی۔ اب کی بار وہ ذرا سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھانے کو بولا تھا، اب جاؤ تم اپنے کمرے میں، اور ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا، ٹھیک ہے؟ سمجھو کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابریش خاموش رہ گئی اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، جبکہ وہ بھی پلٹ گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی امید کے بالکل برعکس تھی۔ اسے لگا تھا صبح ہی صبح تائی جان کا وویلا ہوگا اور تایا جان عزت چلی جانے کے خوف سے سر تھامے بیٹھے ہوں گے، جبکہ شازمہ الگ رو رہی ہوگی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مومنہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور شازمہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دوپٹے کو کندھے پر ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی، تبھی تائی جان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابریش کو ان کی پتھریلی سرد نظروں سے خوف سا محسوس ہوتا تھا، مگر وہ نظر چرا کر جیسے اس خوف سے آزادی پا لیتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ نگاہیں چرا گئی، تبھی تایا جان نے سائڈ پر رکھی فائل اس کے سامنے رکھی۔ ابریش، یہ فائل ہے، اس پر جلدی سے سائن کر دو۔ تایا جان کا انداز اور لہجہ دونوں ہی نارمل تھے۔ اس نے فائل ان کے ہاتھ سے لی اور جیسے ہی اس نے کھول کر اندر موجود صفحے پلٹنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے واپس لے لی۔
نہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اس کو سائن کر دینا، پہلے ناشتہ کر لو۔ اسے لگا جیسے تایا جان کچھ گھبرا سے گئے تھے، مگر پھر سر جھٹک کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ تائی امی اور تایا جان نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو جیسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ جیسے ہی ناشتے کے بعد وہ اٹھنے لگی، تایا جان نے فائل اس کے سامنے کی۔ لو بیٹا، جلدی سے سائن کر دو اور پھر آرام سے اپنے کالج چل۔ اس نے ٹیبل پر پڑی بال پین اٹھا کر جلدی سے سائن کیے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ابریش کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی سامنے سے شازمہ آتی دکھائی دی، حسب معمول جینز پر شارٹ پہنے، شاید آج اس کا یونی جانے کا ارادہ تھا۔ ابراج بد مزہ ہوا، مگر چہرے کے تاثرات چھپانے میں اسے کمال کی مہارت تھی۔ مجھے بھی یونی ڈراپ کر دینا اور واپسی پر بھی ٹائم پر پک کر لینا، نخوت سے کہتی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے والی تھی جب ابراج کی بات پر رکی۔ نہیں، میں ڈراپ تو کر سکتا ہوں مگر پک کرنے نہیں آ سکتا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ شازمہ نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کی نظر سامنے سے آتی ابریش پر پڑی۔ سفید پاجامے کے ساتھ سفید کڑھائی والے لانگ فراک اور کمر تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ دوپٹہ کندھے پر سیٹ کرتی چلی آ رہی تھی۔ شازمہ نے جب ابراج کو دیکھا تو وہ بھی ابریش کو پہلی بار یوں تیار دیکھ کر جیسے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ شازمہ تن فن کرتی ابریش کے سامنے آئی تو اسے رکنا پڑا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شازمہ کو دیکھا۔ ابریش کو ہلکے میک اپ میں دیکھ کر اسے جیسے آگ سی لگی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ تم یہ اتنا تیار ہو کر کالج جاؤ گی؟ ابریش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے ابراج کو دیکھا جو ان دونوں کو الجھ سا دیکھ کر وہیں کھڑا تھا۔ جی، آج کالج میں فنکشن ہے نا، تو اسی لیے۔ شازمہ کو جواب دے کر وہ اس کے قریب سے گزرتی گاڑی میں جا بیٹھی تو ابراج نے مسکراہٹ دبائی۔ جانے انجانے میں وہ شازمہ کو نیچا دکھا گئی تھی۔ تم بھی بیٹھو۔ ابراج اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی گاڑی میں بیٹھا۔ شازمہ نے شعلہ فشاں آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ابریش نے حیران ہو کر پوچھا تو ابراج نے سر جھٹکا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ تمہاری ڈیبیٹ کی تیاری کیسی ہے؟ وہ مسکرا دی۔ بہت اچھی ہے، تم بھی آ جاتے آج۔ ابراج نے مسکرا کر اس سے دیکھا۔ میں کیا کروں گا آ کر، میری بیسٹ وشز تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ابراج کے ماتھے پر بکھرے بال ہمیشہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے تھے، اور اس سے ذرا نیچے اس کی بھوری چمکتی پرکشش آنکھیں۔ وہ ہینڈسم تھا۔ عام سے حلیے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں ابریش کے دل میں مقام پا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ شاید وہ اسے اپنی قسمت کی لکیروں میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ابریش؟ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ چونکی اور پھر سر نفی میں ہلاتے وہ بات کر گئی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن مومنا کو دیکھ لینے کے باوجود تم نے مجھے روک لیا۔ روک تو اسے تم بھی سکتے تھے ابراج۔ تایا جان اتنا تو بھروسہ تم پر کرتے ہیں نا؟ کل کو مومنا کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو ہم دونوں بھی قصوروار ہوں گے۔ ابراج نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر بے بسی سے بولا، وہ بچی تو نہیں ہے ابریش، مومنا اپنا اچھا برا خود دیکھ سکتی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس معاملے میں گونگی اندھی بن جائے، جیسے میں بن گیا ہوں۔ ابریش کو لگا اس معاملے پر ابراج سے مزید بات کرنا فضول ہی ہوگا، تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابریش سلطان اعلان گونجا تو پورے حال میں تالیاں گونج اٹھی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا خواب تھا۔ آج وہ لمحہ آ پہنچا تھا۔ سٹیج کی چمکتی روشنی، نگاہوں کا مرکز بننے کا احساس، سب کچھ جیسے ایک خواب تھا، مگر ابریش کے قدم رک چکے تھے۔ اس کی نظریں ہال کے اس کنارے پر جم گئی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ شخص سوٹ میں ملبوس، گہرے رنگ کا کوٹ، نفاست سے بندھی ٹائی، چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر وہی گلاسز، بالکل اسی دن کی طرح، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے۔ اس کے وجود میں ایک خاموش روب، ایک ایسا وقار جس نے پہلی بار بھی اسے چونکا دیا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور جسامت کسی سے بے حد مشابہت رکھتی تھی۔ ابریش کی یادداشت نے پلک جھپکتے وہ لمحہ تازہ کر دیے جب وہ راہداری میں اس اجنبی سے ٹکرائی تھی اور بنا کچھ کہے بھاگ گئی تھی۔ لیکن آج وہی شخص سٹیج کے سامنے میزبانوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ آج کی شام کا مہمان خصوصی تھا۔ تبھی مائک پر آواز اٹھی، مہمان خصوصی مسٹر اے ایس، شہر کے معروف بزنس مین۔ ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ وہی ہے، وہ اجنبی AS؟ یقین کرنا مشکل تھا، جیسے پورا ماحول دھندلا گیا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہو، اور کانوں میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، ابریش سلطان۔ یہ اس کا لمحہ تھا، مگر وہ لمحہ کسی اور کی شناخت میں گم ہو چکا تھا۔ میرب نے اس کا بازو زور سے ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کن خیالوں میں گم ہو ابریش؟ تمہارا نام پکارا جا رہا ہے، تمہیں AS اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے، جاؤ جاؤ۔ میرب نے اس سے بازو سے پکڑ کر اسٹیج کی جانب تقریباً دھکیلا ہی تھا۔ تالیوں کے بھرپور شور میں اس نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ اس چمکتی دمکتی حسین شام کا حسین منظر لگتی وہ اس شخص کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ گلاسز کے پار بھی وہ اس شخص کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ ابریش نے قدم اسٹیج پر رکھے تو دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ روشنیوں کی چمک آنکھوں کو گھیرا کر رہی تھی، اور سامنے بیٹھے بے شمار چہرے ایک دھندلے عکس کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نظریں ہجوم میں ابراج کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی بے چینی اس شخص کی تیز نگاہوں سے بچی نہیں تھی۔ گلاسز کے پیچھے چھپی وہ نگاہیں بار بار اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابراج، وہ دل میں جیسے اسے پکار رہی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، مگر آنکھوں میں چھپا جذبہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ AS نے مسکرا کر اسے انعام دیا، ایک سند اور شیلڈ۔ بہت خوب مس ابریش، آپ نے اس سال اپنی محنت سے ثابت کیا کہ حالات کچھ بھی ہو، خوابوں کے راستے نہیں رکتے۔ وہ بولا تو ابریش نے چونک کر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کی آواز، ابریش کے ہاتھ شیلڈ تھامتے ہلکا سا کپا گئے تھے۔ زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجاتی وہ اسٹیج سے اتری۔ ابریش، میرب اس کے گلے لگی، اس کے گالوں پر پیار کر گئی۔ اس نے سٹپٹا کر نہ جانے کیوں اسٹیج کی جانب دیکھا، جیسے وہ اسے ابھی بھی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہو۔ وہ جلدی سے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ بہت دیر سے ابراج کے انتظار میں تھی۔ ارد گرد اب صرف چند لڑکیاں بچی تھی، جو اپنے منگیتر یا بوائے فرینڈ کے ساتھ ہنستے مسکراتے وقت گزار رہی تھی۔ ابریش بار بار موبائل کی سکرین پر وقت دیکھتی، اور اس کی نگاہیں اب تھکن سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ تبھی اسے دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ شاندار اور چمکتی نیو ماڈل کی گاڑی تھی۔ وہ بیزاری سے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی جب اسے ابراج کی آواز سنائی دی تھی، ابریش آ جاؤ۔ اس نے بے یقین نظروں سے پہلے ابراج اور پھر گاڑی کو دیکھا۔ وہ اسے بری طرح گھورتی اس کے برابر گاڑی میں آ بیٹھی، اور گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ گاڑی ہل کر رہ گئی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شاید ناراض ہے۔ کیا بات ہے، یہ غصہ کس بات کا ہے؟ ڈیبیٹ کی تیاری تو تمہاری اچھی تھی نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہار گئی؟ اچھا ہوا میں نہیں آیا، میں تو یہ منظر دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ابریش نے آنکھوں میں غصہ بھر کر اسے دیکھا، جو گاڑی سٹارٹ کر کے اب سکون سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے تھے نا آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ میں سارا دن تمہارے انتظار میں رہی، مگر تم نہیں آئے۔ میرب، اور تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ اور تم ایک دن تایا جان اور تائی جان کی خدمت گزاریوں سے جان چھڑا کر میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر آ جاتے تو تمہارا کیا جاتا؟ مگر نہیں، میں بھلا تمہاری کیا لگتی ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی تو ابراج اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ ابریش کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے، اور اس کے لیے میں تم سے سوری بھی کرتا ہوں۔ تم اچھے سے جانتی ہو نا مجھ پر کام کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو جس گھر میں ہوں اسے نکال دیا جاؤں گا، اور پھر سوچو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے نا، اور میں اس گھر کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا ابریش۔ نہ جانے وہ کس لہجے میں بولا تھا کہ ابریش کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ میں سب جانتی ہوں، مگر آج کا دن، خیر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ یہ گاڑی کس کی ہے؟ بالکل نئی گاڑی ہے نا؟ تایا جان کی تو نہیں؟ تو کیا انہوں نے مومنا یا شازمہ کے لیے خریدی ہے؟ ابراج نے مسکرا کر گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی، اور پھر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پیروی میں گاڑی سے اتر آئی۔ ابراج نے اپنے اور اس کے لیے ٹیبل بک کروائی اور اسے لیے کرسی پر بیٹھا۔ وہ حیران ہوتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابراج، یہ سب کیا ہے؟ تم جانتے ہو اس ریسٹورانٹ میں ایک کپ چائے ہزاروں کی ملتی ہے، اور تم مجھے یہاں شاید ٹریٹ دینے کے لیے لائے ہو، ہے نا؟ ابراج کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔
تمہاری تقریب میں شامل نہیں ہو سکا، مگر ٹریٹ دینا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ تمہارے میرے درمیان اتنی دوستی تو ہے نا۔ ابرش مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات ذہن نشین کر لو، کیا پتا ڈنر کے بعد ہم دونوں کو پورے ہوٹل کے برتن مانجنے پڑے۔ اس کی بات پر ابراج نے منہ بنایا تھا۔ تمہیں میں شکل سے اس قدر غریب لگتا ہوں؟ میں ایک اچھا سا ڈنر نہیں کروا سکتا تمہیں؟ ابریش ہنستی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم تو کافی ہینڈسم ہو۔ ہاں، اگر تمہارے یہ ماتھے پر بکھرے بال سلیقے سے سمیٹ دیے جائیں اور تم بھی کوئی سوٹ بوٹ پہنو تو بزنس مین لگو۔ تبھی وہ حیران اور پرجوش ہوتی بولی، ہاں، بزنس مین سے یاد آیا، آج کے مہمان خصوصی AS تھے، کوئی بہت ہی مشہور بزنس ٹائکون۔ اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ابراج، ان کا حلیہ تم سے بہت ملتا ہے۔ ابراج نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ہاں، نام تو میں نے بھی سنا ہے، بہت ہی کامیاب بزنس مین ہے، بزنس کے دنیا میں ابھرتا ہوا ایک نیا ستارہ۔ مگر تم مجھے کس سے ملا رہی ہو؟ حد کرتی ہو تم بھی ابرش۔ ابرش نے منہ بنایا۔ ہاں، میں بھی پاگل ہوں، نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی ہے۔ وہ بھلا تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو دیکھنے کا انداز ہی ایسا ہے جیسے ابھی نظروں سے ہی ہضم کر جائے گا۔ ابراج نے کچھ کہنا چاہا، تبھی ویٹر ان کا مینیو لے آیا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی شاید بھول رہے تھے کہ وہ تایا اور تائی جان کے گھرلے اصولوں کے پابند ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو تائی جان کی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تائی جان نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی، جبکہ ابراج سختی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت اس لیے ہرگز نہیں دی تھی کہ تم رات کے اس پہر رنگ رلیاں منا کر گھر واپس آؤ۔ وقت دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان لڑکے کے ساتھ تم اتنی دیر تک باہر کیا کر رہی تھی؟ جواب دو مجھے۔ ابراج نے کچھ بولنا چاہا تو تائی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ اپنی ذات کی یوں تذلیل ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی اس کی زبان نے سچ اگل دیا۔ تائی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مجھ پر کسی بھی طرح کا الزام لگائیں یا میری کردار کشی کریں۔ میں یہ سب باتیں اب آپ کی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ پر تو ہر وقت نظر رکھتی ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ رات کے دوسرے پہر چھوٹے کپڑے پہن کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تب آپ کی یہ نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ کی یہ ساری پابندیاں، یہ سارے زہریلے الفاظ صرف میرے لیے ہی ہیں؟ اس گھر میں میرے علاوہ بھی 2 لڑکیاں ہیں، کبھی ان کے لباس پر آپ نے توجہ دی ہے کہ گھر میں ایک جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے وہ کس حلیے میں گھوم رہی ہوتی ہے؟ تائی جان ہکا بکا سے پتھر کی مورت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ ابرش سلطان کبھی ان کے سامنے اپنی زبان بھی کھول سکتی ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، اور وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ ابراج نے اسے بازوؤں سے تھام کر سہارا دیا۔ تائی جان، ابراج نے انہیں جیسے تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھ کے ابرش کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ ابراج، ایک لفظ نہیں۔ تم شازمہ کے ساتھ جو کر کے گئے تھے وہ مجھے بھولا نہیں۔ اور یہ بے غیرت لڑکی، جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ شکر کرو میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تم سے گھر کے سارے کام کرواتی، تمہاری پڑھائی بند کرواتی، اور شام کو تم خالی پیٹ سو رہی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ تمہاری اوقات اس گھر میں کیا ہے۔ تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ مل رہا ہے، اس لیے آج اتنی زبان کھولنے کی جرت کی ہے۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ میری بیٹیاں تم سے کئی حصے اچھی اور میرے اصولوں کی پابند ہے۔ ابرش نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصے کی وہی لہر تھی جو تائی کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تمہاری یہی عقل میں نے 2 دن کے اندر اندر نکال کر تمہاری ہتھیلی پر نہ رکھتی تو میرا نام بھی راحت جبی نہیں۔ اسے نفرت سے دیکھتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی مزید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل کے سارے زخم آج پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی نظریں آنے والے شخص کے پیروں پر پڑی تو اس نے سر گھٹنوں میں چھپا لیے۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ تائی جان کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، اسی لیے منع کرتا تھا۔ وہ تمہاری ہی کردار کشی کرنے لگ جائیں گی اور تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پاؤ گی۔ جب تک تم خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی ان سے دشمنی نہ مول لینا۔ میں تمہیں اسی گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں ابرش۔
ابراج کے لہجے میں التجا تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ابراج کو دیکھا جو پریشان صورت لیے بس اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ ابریش کے ضبط کا بندھن جیسے یکدم ٹوٹ گیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ اس کے نازک بازو ابراج کے مضبوط وجود کے گرد پھیل گئے تو جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں نے ایک دم شور مچایا۔ ابراج نے دھیرے سے اپنے بازو پھیلائے اور ابریش کے نازک وجود کو احتیاط سے پورے احساس کے ساتھ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ابریش اس کے سینے سے لگی جی بھر کے روتی رہی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا رہا جیسے کہہ رہا ہو، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی باہوں میں سمٹی جیسے وہ بھی اس کے سہارے کی متلاشی تھی۔ شازمہ جو ابراج کو اس کے روم کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی، اس منظر نے اس کے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دی تھی۔ شازمہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ابریش اور ابراج کی بڑھتی قربتیں، ابریش کا یوں بے ساختہ ابراج کے سینے سے لگ جانا اور ابراج کا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینا، یہ سب شازمہ کے دل پر نوکیلے خنجر کی طرح وار کر رہا تھا۔ وہ وجود جس پر اس نے برسوں سے اپنے خواب بنے تھے، آج کسی اور کے لمس سے آشنا ہو رہا تھا۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ سب؟ اس کے اندر ایک آتش فشاں دھک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، ایک تپش تھی، مایوسی کی، حسد کی اور شکست کی۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے اس کے صبر کی رسی کسی بھی پل ٹوٹ جائے گی اور وہ چیخ پڑے گی، کسی کے سامنے یا شاید خود اپنے آپ سے۔ ابریش کچھ دیر تک ویسے ہی ابراج کے سینے سے لگی رہی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر شدت کچھ کم ہو چکی تھی، جیسے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر جیسے کسی جھجک نے اسے چونکا دیا، وہ یکدم پیچھے ہوئی، نظریں جھکائیں اور لبوں کو دانتوں سے دباتی ہوئی اپنے بالوں کی بکھری آوارہ لٹوں کو سنوارنے لگی۔ ابراج نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، جیسے اسے احساس ہو کہ کچھ حد عبور ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر نرمی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی الجھن بھی تھی۔ ابریش، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، جیسے الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ابریش نے سر ہلکا سا جھٹکا، جیسے وہ لمحہ کبھی گزرا ہی نہ ہو۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو ابراج۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ابراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ابریش نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ کیا میں کمزور پڑ گئی؟ دل نے سرگوشی کی۔ نہیں۔ اس نے سر زور سے دائیں بائیں ہلایا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی اور چہرے سے آنسو پونچھ لیے۔ کالج سے ایک دن کی چھٹی لے کر وہ اور میرب تھوڑی ہی دوری پر واقع پارک میں آ گئی تھی۔ بتاؤ بھی ابریش، کیا پریشانی ہے؟ ابریش نے نم آنکھوں کے ساتھ پوری بات اسے سنا دی۔ میرب نے افسردگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا، میری بات سنو، خود کو یوں ہلکان مت کرو۔ تمہیں چاہیے کہ تایا جان سے دو ٹوک بات کرو، ان سے اپنا حق مانگو۔ صاف لفظوں میں کہہ دو کہ اگر وہ تمہارے بابا کی دکان کی آمدنی جو ہر ماہ بنتی ہے تمہیں نہیں دیں گے تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، ابراج ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں ہی رہوں جب تک میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے کیا؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو میرب کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو نا ابریش؟ میرب اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے میرب، بس اتنا جانتی ہوں کہ جب وہ پاس ہوتا ہے تو سب کچھ تھم سا جاتا ہے، جیسے دل کو قرار مل جائے۔ میرب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی میرب، لیکن کبھی کبھی اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ اس کی خاموشی میں بھی لفظ ہوتے ہیں، بہت گہرے لفظ جو صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ میرب مسکرائی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے ابریش، مگر شاید کہہ نہیں پا رہا۔ شاید اسے لگتا ہے کہ اس کی حیثیت نہیں، لیکن تم کوشش کر سکتی ہو ابریش، اسے اپنا بنانے کی۔ ابریش نے سر جھٹکا۔ چھوڑو یہ سب باتیں، کچھ کھا لیتے ہیں، میں نے آج ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ابریش بات بدلتی اٹھ کھڑی ہوئی تو میرب کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں قریب ہی ریسٹورانٹ میں چلی آئی تھی، تبھی ریسٹورانٹ کا دروازہ کھولتے وہ چونک سی گئی۔ سامنے کھڑا شخص
اس کا چہرہ سائڈ سے ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کا مینیجر اس کے ساتھ تھا، شاید وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا جو وہ بہت توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرب نے اس کی محویت نوٹ کی۔ میرب، یہ وہی ہے، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ابریش کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور وہ تیزی سے اس شخص کی جانب بڑھی۔ بے اختیار ہو کر اس شخص کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکی تھی۔ ابریش کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ ماسک اور گلاسز لگائے سیاہ پینٹ کوٹ میں شاندار لگ رہا تھا۔ ابریش اس کا بازو چھوڑتی دور ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ شخص سنجیدگی سے بولا، ایکسکیوز می مس، یہ کیا حرکت ہے؟ ابریش فوراً شرمندہ سی ہوئی، مگر اس کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھی۔ وہ شخص جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اچانک بولا، آپ وہی لڑکی ہیں نا، کالج ڈیبیٹس میں دوسری پوزیشن لینے والی؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے اور پھر میرب کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کی نظروں نے دور تک ابریش سلطان کا پیچھا کیا تھا۔ آج بہت خوشی کا دن ہے ابریش بیٹا۔ تایا جان کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ اسے پاس بٹھا کر بتا رہے تھے، میں نے شازمہ اور ابراج کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ابریش کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ شازمہ کے دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ ابراج خاموش کھڑا تھا، چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بس نظریں کہیں دور خلا میں تھی۔ ابریش کے دل کے نہا کھانے میں جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ ابریش کا دل ڈوب سا گیا۔ ابریش نے زبردستی خود کو سنبھالا، مسکراہٹ لبوں پر سجاتی تائی کے گلے لگی۔ تائی امی، بہت مبارک ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ تمہاری اور شازمہ کی شادی ایک ساتھ کریں گے۔ تمہارے تایا نے تمہارے لیے بھی اچھا برڈ ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابراج نے بے چین نظروں سے سب کو دیکھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ ابریش کا دل تو جیسے کسی نے چپکے سے نوچ لیا تھا۔ تایا جان کے بلاوے پر وہ چلی آئی تھی۔ اس کا ارادہ آج ہر صورت تایا جان سے بات کرنے کا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ ان کے روم میں جاتی، ابراج نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر اپنے روم میں لے آیا اور دروازہ لاک کرتے ہی اسے دیوار سے لگا کر اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے ابراج، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنے بازو چھڑانے چاہے تو ابراج نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم نہیں جاؤ گی، وہ تمہارے لیے رشتہ لائے ہیں اور میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ابریش نے سہم کر اس کے تیور دیکھے۔ وہ آج خود بھی جل رہا تھا اور اسے بھی جلا رہا تھا۔ میں تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے چہرے پر سانسوں کی تپش چھوڑتا خود میں سمو رہا تھا۔ ابریش کی سانسیں الجھنے لگی۔ ابراج، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ ابراج نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے خود کو بمشکل قابو میں رکھا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ وہ گھمبیر مخور لہجے میں کہتا جھکا اور اس کے رخسار پر لب رکھے۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ابریش کے لبوں پر لرزش تھی اور آنکھوں میں بے یقینی۔ ڈر رہی ہو؟ ابراج نے نرمی سے پوچھا۔ ابریش نے نظریں چرائی، مگر ہونٹوں سے کچھ کہہ نہ سکی۔ ابراج کا یہ روپ اس کے لیے نیا ہی نہیں، حیران کن بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مزید قریب ہوا۔ ابریش کا جسم ایک لمحے کو تھرکا اور اس نے ابراج کو خود سے دور کیا۔ کیا کر رہے ہو تم ابراج، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابراج نے جواب میں اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ تم بس میری ہو ابریش، میری سانسوں کا یقین، میرے دل کی دعا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں کہتا رہا اور ابریش نے بند آنکھوں سے اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے جیسے پہلی بار خود کو مکمل پایا۔ تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں تمہیں کسی اور کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ شازمہ اس کے گریبان پکڑتے نفرت سے بولی تو ابراج نے سکون سے کالر چھڑایا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ فرقان حمید کے پیروں میں گری تو وہ تلملا گئے۔ ابراج نے اس شخص کو دیکھا، نظروں میں محض افسوس تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے۔ بابا اور ماما کے بعد آپ نے مجھے غلام بنا کر رکھا اور یہ گھر، یہ کاروبار سب میرے بابا کا تھا جس پر آپ نے ناحق قبضہ کیے۔ میرے ساتھ جو کیا سو کیا، اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اس کے تو ابھی زخم بھی تازہ تھے ماں باپ کی جدائی کے، کیا آپ کی بیٹیوں اور تائی کی نفرت سہتی رہی؟
اس کا گھر، اس کے بابا کی دکان پر آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے، مگر اب میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھیں تائی جان۔ عزت پر داغ لگ جائے تو موت بھی اس داغ کو نہیں دھو سکتی۔ راحت بیگم کو پہلی بار اس کی باتوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تایا فرقان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تم تو سپولے نکلے ابراج۔ خیر، تمہارے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں، تم دونوں خالی ہاتھ ہو، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ وہ دھارے، ابراج ہنس دیا۔ تایا جان، آپ نے ابریش سے دھوکے سے سائن لیے گھر کے کاغذات پر، اور میں نے بالکل ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا۔ یہ گھر اور میرے بابا سلمان حمید کا سارا کاروبار میرا ہی ہے، اور ابریش کا جو کچھ بھی تھا وہ اب بھی اسی کے نام پر ہے۔ آپ چاہیں تو چیک کر لیں، اور میرا مینیجر بھی آپ سے ملنے آئے گا۔ سب کے چہروں کی رنگت اڑ گئی تھی۔ تبھی شازمہ اٹھ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ابراج، میں نے بہت ستایا تمہیں، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنا لو۔ ابراج نے لب بھینچے اور اسے کندھوں سے تھام کر مقابل کیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بچپن سے آج تک اس کے ساتھ ہتک امیز سلوک کرتی آ رہی تھی۔ مجھے تو تمہیں شکریہ کہنا چاہیے۔ تم نے میری ہر لمحہ جو تذلیل کی، اس کے بدولت ہی میں نے اپنے بلبوتے پر وہ سب حاصل کیے۔ ایک ہی کمرے میں راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائی کی، اسی کمرے کے اندر الگ دنیا بنائی اپنی۔ AS کا نام تو سنا ہوگا۔ نام، پیسہ، پاور، سب۔ آج اگر میں چاہوں تو تم سب کو سڑک پر لے آؤں، پر کیا کروں، میں اتنا گر نہیں سکتا۔ اسے چھوڑتا وہ 2 قدم دور ہوا۔ شازمہ کی سسکیاں سنتے فرقان حمید نے اسے سینے سے لگائے سر چوما۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، اور اب میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کرو ابراج۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، جبکہ وہ مسکرایا۔ میں صرف ابریش سے محبت کرتا ہوں، اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں جا رہا ہوں، آپ لوگ جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہیں۔ فرقان نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ان کی سنے بنا ہی باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھک چکا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا وہ بری طرح پریشان تھا۔ شام ہونے کو تھی اور موسم بری حد تک بگڑ چکا تھا۔ ہر لمحہ بارش برسنے کو تیار تھی، اور وہ ہر حال میں ابریش کو ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ یادداشت کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ ایک ایک مقام ذہن میں لا رہا تھا جہاں وہ ہو سکتی تھی۔ میرب کے گھر نہیں، فوراً ہی اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ شاید اپنے پرانے گھر گئی ہو۔ اس نے فوراً گاڑی کا رخ موڑا۔ اس کے تمام اندازے درست ثابت ہو رہے تھے۔ ابریش بارش میں بھیگتی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی روکی اور بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ ابریش، وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا، تڑپ کر پکارا۔ ابریش، جو کب سے بارش میں بیٹھی سسک رہی تھی، نیلے پڑتے ہونٹوں سے اس کا نام بمشکل ادا کر سکی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بھیگی ہوئی پلکیں حیرت سے اور زیادہ پھیل گئی۔ ابراج کا قیمتی لباس بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا، مگر ماتھے پر بکھرے بھیگے بال اور آنکھوں کی طرف آج بھی اسے ویسا ہی پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے تمام خدشات درست تھے۔ وہ وہی تھا، دل نے جس کی چاہ کی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا۔ اس کی ساکت پتلیوں میں حرکت ہوئی، اور اس نے ابراج سلطان کو دھکا دے دیا۔ دفع ہو جاؤ تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی، اور میں تمہیں اپنی طرح محرومی کا شکار سمجھتی رہی۔ وہ چہرہ چھپائے روتی چلی گئی۔ ابراج نے قریب ہوتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ ابریش، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا، بس سچ کہنے کی ہمت نہیں ہوں۔ ابریش نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ ابراج کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں خود ٹوٹا ہوا ہوں ابریش، میرے پاس تمہیں دکھانے کو صرف زخم تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا تم ان زخموں میں الجھ جاؤ۔ تم میری زندگی میں آئی تو مجھے میری زندگی کا مقصد ملا۔ تایا اور تائی نے بچپن میں جو ظلم کیے تھے، میں ان کا حساب لینا چاہتا تھا، پر اب سب تمہارے صدقے معاف کر آیا ہوں۔ ابریش نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابراج کی بھوری آنکھوں میں سچائی تھی۔ ابریش نے سر اس کے سینے میں چھپایا۔ ابراج اسے یوں ہی ساتھ لگائے گاڑی تک لایا تھا۔ ابریش نے شکایتی نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرایا۔ بیٹھ جاؤ، میری اپنی ہے، اور اب ہم گھر جائیں گے جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور محبت۔ ابریش نے ڈھیروں خوشیاں اپنے ارد گرد بکھرتی محسوس کی۔ ابراج نے جھک کر محبت بھرا لمس اس کے ماتھے پر ثبت کیا تو ابریش نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔
برستی بارش ساری قدورتیں اور غم جیسے بہا کر لے گئی تھی۔